وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ 7 نکاتی ایجنڈا جاری، انتخابی اصلاحات پر رپورٹ وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ ایک ادھر سے سیاسی تقریر کرتا ہے، دوسرا ادھر سے نشتر چلاتا ہے، ایسے اجلاس کا کیا فائدہ؟ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ۔ مزید کہا، ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کو خط لکھا ہے، قومی اسمبلی اجلاس میں محض سیاسی تقاریر وقت کا ضیاع ہے۔ ممبران کو اکٹھا کیا ہے تو پہلے انہیں سائنٹسٹ اور وائرولوجی کے ماہرین سے بریفنگ دلوائیں کہ اسلام آباد میں قبضہ کا راج ہے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ کوئی قبضہ مافیا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پلاٹ قبضہ کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد نے آئی جی اسلام آباد کی سرزنش کر دی۔ ریمارکس میں کہا، عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا سبق تھا جو تفتیشی افسران کو دینا چاہیے تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی نیب کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس اسجد گورال پر مشتمل نئے بینچ نے بھی سماعت سے معذرت کر لی۔ چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کو چیلنج کر رکھا ہے۔ پنجاب میں میٹرک اور انٹر کے لاکھوں طلبہ و طالبات کے مستقبل کا حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا۔ صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز کے سربراہوں کا اجلاس آج طلب۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کی زیر صدارت اجلاس میں طلبہ کی بغیر امتحان پروموشن کے طریقہ کار کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، اپوزیشن پر صرف پوائنٹ اسکورنگ میں لگی ہوئی ہے۔ بلند و بانگ دعوے کرنے والے اپوزیشن رہنماؤں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ یہ وقت سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کا ہے۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا مشن۔ امریکہ سے 150 طلبہ خصوصی چارٹرڈ پرواز کے ذریعے لاہور روانہ۔ طلبہ ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں زیر تعلیم تھے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید نے واشنگٹن سے طلبہ کو الوداع کہا۔ پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان آج کیا جائے گا۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی تنزلی متوقع۔ ٹیسٹ کپتان اظہر علی کو بی سی اے کیٹیگری میں کیے جانے کا امکان۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ ملنے کا قوی امکان۔ وہاب ریاض، محمد عامر، حسن علی اور عثمان چنواری کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ کراچی میں کل سے رم جھم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ شہر قائد میں ہلکی بارش کا سلسلہ 14 مئی تک جاری رہے گا۔ ایران سے داخل ہونے والے مغربی سسٹم کے زیر اثر بلوچستان اور بالائی سندھ میں بھی بارش کا امکان۔ اور ذائقے، مٹھاس اور خوشبو میں بے مثال ٹنڈو غلام علی کا مشہور سندری آم پک کر تیار۔ ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث آم کی ترسیل میں مشکلات، باغات کے مالکان کو بھاری مالی نقصان ہونے لگا۔ تو آپ بتائیں، مجھے تو بہت لسٹ دی ہوئی ہے کیا کیا ختم ہو جائے گا، تو آپ بتائیں ان صورتحال میں ایک چیز میں پوچھنے والی تھی، یہاں ایک لاپتہ مسنگ پرسنز کی ہم بات نہیں آج کرنے والے تھے لیکن مجھے کرنی ہے۔ وہ مسنگ پرسن کون ہے چیئرمین صاحب؟ وہ مسنگ پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ ہی از مسنگ، ہز پالیسی از مسنگ اینڈ ہز ورڈز آف یونٹی اینڈ ہیلنگ آر مسنگ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم بہت سارے سینیٹرز آئے ہیں، جہاز چلا تھا کوئٹہ، اٹھتے اٹھتے یہاں پہنچا 4-5 گھنٹے، پی پی ای پہنے ہوئے تھے۔ ایئر ہوسٹسز کہنے لگی میڈم ہمیں پھر بھی لگ رہا ہے، پھر بھی ہمارے اسپیشل فلائٹس جو چلا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے، یہ پہن کے لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اور وہاں کوئی لوگ بیٹھے تھے بغیر ماسک کے، تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ماسک، کیونکہ میں بھی پہن رہی ہوں کیونکہ یہاں ایئر کنڈیشننگ کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ صورتحال جب بن رہی ہے تو
آپ کے پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ وائی از ہی مسنگ؟ ہو از رننگ دا کنٹری؟ کیونکہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ تو میرا ایشو نہیں ہے. کبھی کسی منسٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ یہ کمیٹی چلا رہا ہے، وہ کمیٹی چلا رہا ہے. آئینی فورمز ہیں جناب. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ کیوں ڈر رہے ہیں آپ آئینی فورم سے؟ کیوں ڈر رہے ہیں آپ پارلیمان سے؟ کیا کرونا سے تو وہ نہیں ڈرے ہوئے ہیں، I'm sure. لیکن وہ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ہم ذاتیات پر نہیں آنا چاہتے. پیپلز پارٹی تو خاص طور سے پہلے دن سے کہہ رہی ہے ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے کسی کو، خاص طور سے پرائم منسٹر کو نہیں بنائیں گے. دوپہر میں پھر کوئی نمبر 2 لائن شروع ہو جاتی ہے، سندھ نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کیا، بلاول بھٹو زرداری نے وہ کیا، بغیر دیکھے کہ ساری دنیا اس وقت سندھ کے پرفارمنس کو سراہ رہی ہے. شاہ محمود کو کوئی پرابلم نہیں تھا سندھ کے پرفارمنس کو سراہنے میں. اور لیکن یہ ہمیں یہ عجیب ڈس یونٹی تو بالکل ٹاپ سے نکل رہی ہے. WHO نے کہا، جس سیمینار میں انہوں نے IPU کا سیمینار کیا، میں بھی جوائنٹ، 240 لوگ اس میں تھے، MNAs دنیا سے ممبرز. انہوں نے کہا the first thing WHO and they all said one thing is national unity. You people must have a single message and a single policy. European Union is trying to have a single policy. They said we are small states that border each other. یہاں اکائیاں ہیں کہہ رہی ہیں ہم مدد دے رہے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گی، روبینہ کو پتا ہے کہاں کہاں KP میں ہم نے PPE سوٹس بھیجے، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، ہم بھیجیں گے، اور مجھے پکا یقین ہے آپ لوگ بھی ہمیں بھیجیں گے. لیکن اس وقت ہمیں سننے میں یہ نہیں آ رہا ہے. You pass the 18th Amendment, you're on your own, is what we get to hear. And the 18th Amendment should have nothing to do with it. This has nothing to do with the 18th Amendment. آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، آپ کریں جب ہم سب کنسنسس والے مل کے بیٹھتے ہیں. ہم کوئی فرعون نہیں ہے کہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا سوائے کرونا کے. آپ یہ ڈسٹریکشنز کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تاکہ ٹاک شوز میں یہ ہو اور حکومت کی پرفارمنس نہ ہو. اور اس میں میرا تیرا نہیں ہونا چاہیے چیئرمین صاحب کہ وفاق نے یہ کیا، وفاق سے آج غلطی ہو گئی، کل ہم سے ہو سکتی ہے. یہ بڑے سنگین حالات ہیں، اور کل سے ہمارے پاس بھی سب کچھ ایسا نہ ہو. اللہ نہ کرے کہ اٹلی والے حالات کیوں آپ سنا رہے ہیں ہمیں، امریکہ میں ایسا ہوا، ان سے نہیں کوپ ہو رہا، برطانیہ میں. They made mistakes. We do not need to make those mistakes. We can learn. This is an unprecedented situation. Why should we experiment on our people's lives? پھر ایک عجیب مخمصے میں ڈالا ہوا ہے کہ زندگیاں بچانی ہے یا روزگار بچانا ہے. Lives versus livelihoods. There is no choice. Life comes first. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے لوگوں کی جانیں بچائیں گے، اور وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن سے نہیں جانیں بچتی، وہ دوسری بات ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی پالیسی ہے کیا؟ Like the missing person, there is a missing policy. We still don't know what the policy of this country is. آج اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، آج سافٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے، آج کریزی لاک ڈاؤن، آج تو کریزی لاک ڈاؤن ہے، بالکل کریزی ہے. باہر دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی میسج ہی نہیں مل رہا، اور ہمیں اطلاع ہے کہ یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی از وین چلیں آپ کا 50% بھی لوگ انفیکٹ ہو گئے، 50% لوگ آپ کے انفیکٹ ہو گئے، جو ہو سکتا ہے عین ممکن ہے. اس کا 1% بھی اموات ہوئی تو 10 لاکھ لوگ ہیں. فی الحال اموات 2% پر ہے. Is that acceptable to us? That's not acceptable. That is not acceptable to us. 10 لاکھ پاکستانی جانے ان کا ضیاع، that is not acceptable to us. مگر ہو زیادہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی پالیسی نہیں دی، آپ نے کوئی سوچ اس پہ مرتب نہیں کی. آپ کہتے ہیں کہ صوبے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. بھائی وہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں، وہ کوشش میں ہے کہ ہم ساتھ چلیں. برا لگتا ہے لوگوں کو کہنا کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہیں. اس وقت کوئی اچھا نہیں سمجھتا
کہیں گے کہ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ از بکرنگ. کوئی اچھا نہیں لگتا یہ. آج ہمیں یہ ڈسکشن کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہیلتھ بجٹ کتنا بڑھا سکتے ہیں,